اعلیٰ رسول الکریم اما بعد، محترم بزرگوں دوستو، آج ساری دنیا کے اندر جو محنت ہو رہی ہے وہ اللہ کے مقابلے پر سبب سے کامیابی لینے پر ہو رہی ہے۔ آج ساری دنیا کی انسانیت اسی رخ پر محنت کر رہی ہے، اللہ کو ایک تسلیم کرتی ہے، مانتی ہے زبان سے، عمل سے وہ سبب کی پجاری ہے۔ اس لیے ساری دنیا کے اعتبار سے آج انسانیت حالات میں مبتلا ہے اور پریشانیوں میں مبتلا ہے، کیونکہ حالات کا حل وہ سبب اسباب کے پاس نہیں ہے، حالات کا حل اللہ کے پاس ہے، حالات کا حل اللہ کے پاس ہے۔ اور ہم سب کی محنت وہ اسباب پر ہے کہ اسباب کے راستے سے حالات دور کرا لیے جائیں، اس لیے حالات میں اور گھرتے جا رہے ہیں، حالات میں اور جتنی محنت اتنے حالات۔ آج سے بہت پیچھے نہ جاؤ، 20 سال پیچھے چلے جاؤ تو علاج کے اعتبار سے کتنی دوائیں تھی یا کتنی مشینری تھی، یا جانچ کے نام پر کتنی مشینری تھی، کچھ نہیں تھا۔ اور گاؤں میں تو بالکل کچھ نہیں تھا۔ 20 سالوں میں ایسی ایسی مشینیں ایجاد ہوئی کہ انسان کے جسم کی ایک ایک باریک سے چیز جو خدا نے بنائی ہے اس کو وہ دکھلا دیتی ہے کہ اس میں کیا حال ہے۔ انسان کے جسم میں سب سے باریک چیزوں میں نسیں ہیں، اس کو بھی بتلا دیتی ہے کس نس میں کیا ہے، کس نس میں بلیڈنگ نہیں جا رہی، بلڈ نہیں چل پا رہا ہے، کہاں کیا دقت آ گئی، پیٹ کے اندر کیا ہے وہ بتا دیں گے، پیٹ کے اندر جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اس کے اندر کیا ہے وہ بھی بتا دیں گے۔ تو انسان نے اس کا حل تلاش کیا سبب میں بیماری کا، تو دماغ سے لے کر پیر کے ناخن تک تمام چیزیں اس نے بنا لی، اور اللہ ہی نے اس سے بنوائی کہ دیکھ لو تم چاہتے ہو اس راستے سے مسئلہ حل کرنا تو مسئلہ نہیں حل ہوگا، چیز تم چاہتے ہو ہم دے دیں گے، کیونکہ جیسا بندہ اللہ سے گمان کرتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ دنیا میں یہ نظام کب تک ہے؟ موت تک۔ یہاں جیسا گمان کرو کہ جس راستے سے گمان کرو گے اللہ دے دیں گے، جس راستے سے گمان کر لو، اچھا ہو یا برا ہو وہ معاملہ الگ ہے، حلال ہو یا حرام ہو وہ بھی معاملہ الگ ہے۔ تو گمان کیا انسانوں نے کہ بیماریاں پتہ نہیں چل پاتی ہیں اس لیے لوگ مر رہے ہیں، تو ایسی مشینری لائی جائے کہ بیماریاں پتہ چلنے لگیں تو اس کا علاج ہو جائے۔ اب جب بیماریاں پتہ چلیں تو الگ الگ اس کی دوائیں اور انجیکشن اور نہ جانے کیا کیا چیزیں اس کے لیے تیار کی گئی۔ آج کے زمانے میں مشینری کے اعتبار سے ہائی لیول پر معاملہ ہے، اور دواؤں کے اعتبار سے بھی ہائی لیول پر معاملہ ہے کہ ایک ایک میڈیکل اسٹور میں پوری دکان بھری رہتی ہے، اور دوسرے محلے کے ڈاکٹر کا پرچہ لے کے آؤ تو کہے گا یہ دوا نہیں ہمارے پاس۔ مطلب اتنی دوائیں وجود میں آئی ہیں کہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑا میڈیکل اسٹور ہے تو پرچہ لے جاؤ گے تو آپ کو دوا مل جائے گی، وہ یہی کہے گا یہ والی نہیں ہے، اس کے بدل میں ہم دوسری دے سکتے ہیں۔ بارہ بنکی پرچہ لے کے پورا لکھنؤ گھوماؤ دوائی نہیں ملے گی، لکھنؤ پرچہ لے کے بارہ بنکی میں گھوم لو دوا نہیں ملے گی۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ اب یہ سارا ہونے کے بعد سوچنے کی بات یہ ہے
یہ سارا اس لیے کیا گیا تھا کہ بیماریوں پر کنٹرول کیا جائے، تاکہ لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں۔ حالانکہ حالات یہاں پہنچ گئے کہ بیماریاں دور نہیں ہوئیں، ان کو ان کے گمان کے مطابق اللہ نے مشینری دے دی اور دوائیں دے دی، حالات اتنے بھیج دیے کہ اتنا سب ہونے کے بعد انسان تڑپ تڑپ کر مر گیا، لیکن اس کو نہ علاج ملا، نہ ڈاکٹر ملا، اور نہ اسپتال ملا، نہ بیڈ ملا۔ تو جتنا انہوں نے محنت کر کے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا، اللہ نے حالات کو اس سے زیادہ بڑھا دیا۔ آج بھی یہ چیزیں کمزور ہیں اور حالات، بیماریاں اوپر ہو گئیں، اور مشینری اور دوائیں سب۔ حالانکہ جو کچھ بھی کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا، اس گمان سے کہ یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو ہم بیماریوں پر کنٹرول کر لیں گے۔ لیکن جو چیز اللہ کے اختیار میں ہے، جس کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، اس کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ بھئی دنیا کا، کائنات کا سارا نظام اللہ کی قدرت میں ہے، وہ اپنی قدرت سے چلا رہا ہے۔ اتنی محنت کر کے اگر انسانیت اللہ ہی کی طرف لوٹ جاتی تو جس کے لیے دعا کر دیتی اس کا مسئلہ حل ہو جاتا، اور اپنا تو حل ہو ہی جاتا۔ اب دیندار، غیر دیندار، پڑھا لکھا اور جاہل، ہر ایک تم کو اسی لائن میں کھڑا ملے گا۔ کسی اسپتال چلے جاؤ، کسی دکان پہ چلے جاؤ، کیوں؟ ایک صف میں کیوں کھڑے ہو؟ بھائی 15 سال پڑھ کے آئے ہو، قرآن پڑھ کے آئے ہو، موٹی موٹی حدیث کی کتابیں پڑھ کے آئے ہو، تو وہاں کیا پڑھا تھا؟ اللہ سے ہونا پڑھا تھا یا سبق سے ہونا پڑا تھا؟ آج ایک لائن میں کیوں ہو؟ لیکن جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک طرف انسانیت کو لگایا گیا ہے، سبب کی طرف لگا بھی گیا اور لگایا بھی گیا ہے، اور ایک طرف بات ہو رہی ہے اسباب سے نہ ہونے کی۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت ان کی ذات کو لے کر نہیں ہوتی تھی، ان کی ذات کی، ان کی صفات سے سب واقف ہوتے تھے، اور سب ان کی اس لائن پر عزت کرتے تھے، سب ان کا احترام کرتے تھے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت اسی بات پر ہوتی تھی کہ دنیا کی محنت کائنات پر ہوتی تھی، اور یہ کائنات کو رد کرنے آتے تھے، یہ کائنات کو بنانے والے کی پہچان کراتے تھے کہ کائنات کے اسباب سے نہیں ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ اسی پر مخالفت تھی، اور قیامت تک اسی بات پر مخالفت ہوگی۔ قیامت تک جو مخالفت ہوگی اسی بات پر ہوگی۔ باقی آپ رمضان پر بیان کرو، یہ عید پر بیان کرو، حج پر بیان کرو، لوگ واہ واہ کریں گے۔ کائنات کی کاٹ نہ کرو، آپ کو کھانے لگائے جائیں گے، گاڑیاں دی جائیں گی، مال دیا جائے گا، سامان دیا جائے گا۔ اس لائن پر بات کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس لائن کا تعلق وہ ایمان سے ہے، وہ پڑھنے پڑھانے سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہے، اس کا تعلق دوسری چیزوں سے نہیں ہے۔ ایمان کو بغیر سیکھے علم حاصل کرنے کی محنت کی گئی، علم حاصل نہیں کیا گیا۔ ابھی کل ہمارے پاس ایک صاحب نے ایک دوسرے صوبے سے ایک مضمون لکھ کے بھیجا تھا، تو اس میں یہ لکھا تھا، علم کی اور علماء کی توہین کرنے والا
کفر پر مرے گا، علم کی علماء کی توہین کرنے والا کفر پر مرے گا۔ نیچے 8-10 علماء کے، حضرت تھانوی کے اور مولانا اشرف علی صاحب کے اور نام سب یاد نہیں ہمیں، ان کے اقوال لکھے تھے۔ اب ایک آدمی کو آپ یہ بتلانا چاہ رہے ہو کہ علم اور علماء کی توہین کرنے والا وہ کفر پر مرے گا، مثال آپ کہاں سے دے رہے ہو؟ قرآن نہیں تھا آپ کے پاس، نبی کی زندگی نہیں تھی، وہاں سے لاتے۔ آپ 10 اقوال لکھ کے آئے ہو، ایک قرآن کی آیت نہیں پیش کی ہو، ایک حدیث پیش نہیں کی، ایک جو ہے نبی کی سنت پیش نہیں کی ہو، ہم آپ کی بات کیسے مان لیں؟ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ حق بات جس سے ملے گی لے لیں گے، حق بات نہیں ملے گی رد کر دیں گے۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ لوگ قرآن اور سنت سے دور ہو چکے ہیں اور اپنے مسلک کے پیشواؤں کو انہوں نے اپنا نبی کہہ لیجیے مان لیا ہے اور اپنا رہبر مان لیا ہے، سب کچھ مان لیا ہے، کیونکہ قرآن و سنت کی رد تو ان کے اقوال پر کر دیں گے، ان کے قول پر قرآن و سنت کو ہاں یہ رد کر دیں گے۔ تو ایک چیز یہاں پر تھوڑی سی ہم صاف کر دیں، علماء جس کو قرآن و سنت میں عالم کہا گیا اس کی توہین کرنا گناہ ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے، یا یوں کہو اللہ اس کو اپنے فیض سے دور بھی کر سکتے ہیں، سب مانتے ہیں، لیکن عالم ہونا چاہیے، ڈگری نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا اختلاف یہاں ہے، ہمارا کسی عالم سے اختلاف تھوڑے ہے، ہمارا اختلاف ان سے ہے جو علماء کو بدنام کرنے والے ہیں، ڈگری لے کر اپنے کو عالم کہہ رہے ہیں۔ یہ کس کو بدنام کرنے والے ہیں؟ یہ علماء حق کو بدنام کرنے والے ہیں۔ آپ ڈگری لے کر اپنے کو وہاں ملا رہے ہو، ڈگری لے کر علم کیا ہے، ڈگری لے کر یہی نہیں ثابت کر سکتے ہو، تم یہی نہیں بتا سکتے ہو علم کس کو کہتے ہیں۔ علم کتابوں میں نہیں ہے، علم کتابوں میں نہیں ہے، علم ایک نور ہے، علم ایک نور ہے جو اللہ اپنے بندے کے دل کے اندر داخل کرتے ہیں، اس کو آپ کوئی کتاب پڑھ کے حاصل کر لو گے؟ جو چیز جیسے روح ہے، انسان کے جسم میں کیا ہے، ہمارے آپ کے جسم میں روح ہے، اب ہمارے جسم سے روح نکل گئی، ہمارا بیٹا بہت ڈگریاں کیے ہوئے ہیں دنیاوی اعتبار سے، ڈاکٹری اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے بہت ڈگری کی ہے، وہ روح داخل کر دے گا؟ اپنی ٹیکنالوجی جو ہم نے اس کو پڑھائی ہے اس سے ہمارے اندر روح داخل کر دے گا؟ کیوں نہیں داخل کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ اگر اللہ پر محنت کرائی ہوتی تب تو یہ تھا کہ یہ 2 رکعت نماز کا عمل کر کے یہ اللہ سے کہہ کے ہماری روح کو واپس کرا سکتا ہے، لیکن یہ قیامت تک ٹیکنالوجی سے ہماری روح کو واپس نہیں کرا سکتا۔
ایسے ہی جیسے روح ہے جسم کے اندر اللہ کے حکم سے آئی ہے، اللہ کا جب حکم آ جائے گا تو فرشتہ اس کو لے جائے گا۔ ایسے ہی نور ہے، علم ایک نور ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے۔ اس دل کو جب اس سطح پر بنا لیں گے جو سطح اللہ کو منظور ہے تو اللہ تعالیٰ علم کے نور کو اس کے اندر داخل کرتے ہیں، علم کے نور کو اس کے اندر داخل کرتے ہیں۔ اس کو تم ڈگری سے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یہ جو کچھ ترتیب بنائی علماء کرام نے پڑھنے پڑھانے کی، اس کا مقصد یہ تھا کہ تم اپنی زندگی کو اس رخ پر ڈال لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا کر دیں گے۔ یہ بات بھی اس سے ختم ہو گئی۔ اب یہ ہے تم اس کو پڑھ لو، علم والے ہو گئے۔ تو پڑھانا مقصود نہیں تھا، وہ صفات پیدا کرانا مقصود تھا۔ جو قرآن بتلا رہا ہے اس لیے قرآن پڑھایا، وہ حدیث سے صفات پیدا ہو جائے اس لیے حدیث پڑھائی، وہ تقویٰ پیدا ہو جائے اس لیے فقہ پڑھایا۔ وہ دل کی وہ انسان کے جسم کے اندر وہ کیپیسٹی پیدا کرانا مقصود تھا، وہ صفات پیدا کرانا مقصود تھا۔ اس لیے ایک نظام بنایا تھا علماء کرام نے کہ اس نظام پر آؤ گے، ایسے عمل کرتے رہو گے، اللہ تمہیں علم عطا کر دے گا۔ تم سمجھ رہے ہو ان کو پڑھ لو، علم حاصل ہو گیا۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ کورس مکمل کر لو، علم حاصل ہو گئے، عالم ہو گئے۔ عالم وہ ہے جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ عالم کون ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل، ہاں، اللہ کا دوست ہو، اللہ سے اس نے اللہ کو پہچانا ہو۔ اللہ کو جان نہیں رہے، اللہ کو پہچان نہیں رہے، اللہ کی منشا کو نہیں جان رہے، تو اس کے کلام کو کیسے جان لو گے؟ اس کے کلام کو کیسے جان لو گے؟ صوبہ بدلتا ہے، زبان بدلتی ہے، ضلع بدلتے ہیں، زبان بدلتی ہے۔ اس کی زبان کو نہیں جان پاتے، کوئی جان پاتا ہے؟ بھائی ابھی ہم لوگوں کو دوسرے صوبے میں جانا پڑے تو وہاں مثال خاص طور سے تمل، کیرل، اس علاقے میں جو ہے، یا اور ادھر پورب کے علاقوں میں آسام ہوا، ناگالینڈ ہوا، تریپورہ ہوا، سب کی اپنی زبانیں ہیں۔ اب آپ جاؤ ان سے گفتگو کرو، اگر وہ آپ کی زبان نہیں جانتے، آپ ان کی نہیں جانتے ہو تو آپ سمجھ پاؤ گے؟ اللہ سے تو معاملہ بنا نہیں، اور قرآن کہاں سمجھ لو گے؟ اس کی منشا کہاں سمجھ لو گے؟ ترجمہ لیے بیٹھے رہو گے، ترجمہ لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے علم دیا۔ کیا دیا؟ علم عطا فرمایا۔ تو کیا کتابیں پڑھ کے ملا تھا؟ لکھنا پڑھنا تو آپ کو آیا ہی نہیں، نہ آپ نے سیکھا۔ یہاں تک کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ لکھا جانے لگا تو کفار مشرکین مکہ کو یہ اعتراض ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو لکھا ہے اس کو کاٹ دیا جائے، کیونکہ ہم نبی مانتے نہیں آپ کو، تو ہم صلح نامہ میں کیوں لکھوں میں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو کاٹ دو۔ لکھنے والے نے کہا ہمارے اندر یہ ضرورت نہیں کہ میں آپ کا نام اپنے ہاتھ سے کاٹوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ہمیں بتاؤ کہاں لکھا ہے۔ کیا کہا؟ ہمیں بتاؤ کہاں لکھا ہے، ہم کاٹ دیتے ہیں۔ تو آپ نے تو اتنا بھی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ صحابہ نے کون سا کورس کیا تھا؟ کوئی مدرسے تھے؟ کون سا کورس کیا تھا؟
تو وہ عالم نہیں تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو اللہ نے جو علم عطا کیا وہ اپنی معرفت کی وجہ سے عطا کیا. کیسے عطا کیا؟ معرفت کی وجہ سے ملا. علم معرفت سے ملے گا. اس لیے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے تابعی سے کہ دیکھو ہم لوگ پہلے ایمان سیکھتے تھے پھر قرآن سیکھتے تھے. پہلے ایمان سیکھتے تھے پھر قرآن سیکھتے تھے. اس کو اگر ہم اپنی زبان میں کہیں تو یہ فرمایا کہ پہلے ہم نے اللہ سے تعلق بنایا پھر اس کا کلام سیکھا. جب اس کو ہی نہیں جانیں گے تو کلام اس کا کیا جان پائیں گے؟ کیا فرمایا؟ پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ پہلے قرآن سیکھ رہے ہو، ایمان کو سیکھے بغیر قرآن سیکھ رہے ہو. کیا فرمایا؟ ہاں، کہ اللہ سے تعلق بنائے بغیر اس کا کلام سیکھ رہے ہو. اس لیے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں کن چیزوں کا حکم کر رہی ہیں اور کن چیزوں سے روک رہی ہیں. اور یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں جن کو ہم لوگ نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں اور اوقات میں بھی پڑھتے ہیں، اور لگ بھگ لوگوں کو، اکثر لوگوں کو سورہ فاتحہ تو یاد ہی رہتی ہے. خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کو علم کی روشنی سے دیکھ لے تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے. یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی لے سکتا ہے. یہ وہ سورہ فاتحہ ہے. کیا اس میں کہہ رہا خدا سے؟